السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اسلامک کیلنڈر کے اعتبار سے یہ اسلامک آخری مہینہ ہے۔ اس کے بعد نیا سال شروع ہوگا اور محرم کا مہینہ شروع ہوگا۔ ذوالحجہ کے مہینے میں ایک تاریخ آتی ہے 18 ذوالحجہ۔ اس میں کچھ فرقہ باطلہ رافضی لوگ، شیعہ لوگ ایک عید مناتے ہیں جس کو عید غدیر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس عنوان پر بہت سارے لوگ جو ہے نا تشویش کے شکار ہیں، مجھ سے سوالات بھی کرتے ہیں، مفتی صاحب غدیر خم کے عنوان پر کچھ بات کریں، غدیر خم کے عنوان پر کچھ گفتگو کریں۔ تو آج ارادہ کیا کہ انشاءاللہ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں اور جو لوگوں کو غلط معلومات مل رہی ہیں اس کا ازالہ کیا جائے۔ غدیر خم کو جاننے سے پہلے اس کے پس منظر کو جاننا بہت ضروری ہے۔ غدیر خم ہے کیا چیز؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا آخری حج جب کیا سن ہجری 10 میں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ذوالحجہ کے مہینے میں حج کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو یمن میں عامل بنا کر بھیجا تھا، والی بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کے ٹیکسوں کو جمع کرتے، محصولات جمع کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ٹیکسوں کو جمع کیا اور اس کو تقسیم کر کے حج سے پہلے حجۃ الوداع جس کو کہتے ہیں، آخری حج تھا، تو اس حج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں آ کر مل گئے۔ لیکن یمن کے کچھ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ٹیکس کی تقسیم پر اعتراض تھا، محصولات کی تقسیم پر کیا تھا؟ اعتراض تھا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس محصولات کے تقسیم پر جو اعتراض تھا، وہ اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے تصویب فرمائی اور فرمایا کہ نہیں، تم غلط بیانی کر رہے ہو، اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اس سے زیادہ کے حقدار ہیں، یہاں تک کہ جملہ استعمال فرمایا۔ پھر فرمایا کہ نہیں، ان سے محبت کرو، ان سے بغض نہ رکھو، ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کا حکم دیا۔ اعتراض کرنے والے معترضین، ان کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت بڑھ گئی، زیادہ ہو گئی۔ خیر بات لیکن یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ حج ختم ہوا، حج مکمل ہو گیا۔ حج مکمل ہونے کے بعد یہ جو اعتراض تھا، یہ اعتراض لوگوں میں گردش کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکۃ المکرمہ سے روانہ ہو گئے حج ہونے کے بعد مدینۃ المنورہ کی طرف۔ لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے محسوس کیا کہ دیکھیں، یہ محسوس کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جو اعتراض کا جواب دے چکا تھا، وہ اعتراض دوبارہ عوام میں گردش کر رہا ہے۔ تو یہ محسوس کیا کہ اس اعتراض کو ختم کرنا ضروری ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو شان ہے، جو ان کی فضیلت ہے، وہ لوگوں کو بیان کرنا ضروری ہے۔ تو ایک مقام آتا ہے، مقام غدیر، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ ٹھہرو۔ جو قافلہ آگے جا چکا تھا، حکم دیا کہ ان کو پیچھے بلایا جائے، اور جو پیچھے سے آنے والا تھا ان کے انتظار میں ٹھہرے رہے، بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے، بات کی فضیلت کو بتانے کے لیے، اس کا وزن پیدا کرنے کے لیے، تاکہ کوئی بھی اس بات سے محروم نہ رہے۔ جب سب آ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جامع اور بلیغ خطبہ دیا۔ اللہ کے رسول کی تو ہر بات بہترین ہوا کرتی ہے۔ ایک جامع اور بلیغ خطبہ دیا توحید پر، رسالت پر، اور اس میں ایک جملہ استعمال فرمایا کہ اے لوگوں، جس طرح سے آج ہم اکٹھا ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے دوبارہ اکٹھا ہونا نصیب نہ ہو۔ گویا کہ ان جملوں میں اپنی رخصتی کی خبر دے دی، دنیا سے جانے کی اپنی امت کے سامنے ایک خبر دے دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ دیکھو لوگو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر ہاتھ اٹھایا اور فرمایا کہ اے لوگو، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اے لوگو، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے۔ پھر اللہ کی طرف چہرہ اٹھا کر فرمایا، اللہم والی من والا ہوں وعادی من عادا ہوں،
اے اللہ جو حضرت علی سے محبت رکھے، اے اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ، جو علی سے بغض رکھے تو بھی اس سے بغض رکھ۔ جیسے یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آئے۔ یہ شیعان علی جو ہے نا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے عداوت رکھتے ہیں، وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے آئے اور مبارکبادی دی، ہنیئا لک یا ابن ابی طالب، اے ابن ابی طالب، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، تم تو دونوں جہاں کے اندر مومن مرد اور مومن عورتوں کے محبوب بن گئے، چہیتے بن گئے۔ شیخین نے مبارکبادی دی، صحابہ کرام باری باری آتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مبارکبادی دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا ہاتھ اٹھا کر یہ کہنا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں، یہ جملہ کہنا یہ اعتراض کرنے والوں کے اعتراض کو ختم کرنے کے لیے تھا۔ اور حضرت اہل بیت کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اہل بیت کا حصہ ہیں، ان کی امت کے درمیان فضیلت بتانا اور ان کی محبت بتانا اور ایمان کا حصہ ہیں، یہ بتانا مقصد تھا۔ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ ہم بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے کو ایمان کا جزء سمجھتے ہیں، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے۔ بات جو ہے یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ یہی غدیر خم کے واقعے کی تفصیل ہے۔ اب تھوڑا سا حالت حاضرہ کی طرف اس کو موڑتے ہیں کہ ایک فرقہ باطلہ ہیں جو اس غدیر خم کے دن کو جو ہے عید کا دن مناتا ہے۔ یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہو گئی؟ یہ کس نے شروع کیا اور یہ کیوں شروع کیا؟ یہ لوگ کیوں مناتے ہیں؟ کیا اسلام میں اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ اسلام میں کتنے عیدیں ہیں؟ یہ چند چیزیں ہیں جس کا جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کی ابتدا ہو گئی بغداد کے اندر ایک حاکم تھا معز الدولہ، سن ہجری 351 میں 18 ذوالحجہ کو اس نے اس عید کی ابتدا فرمائی، اس عید کی ابتدا کی، اور اس نے حکم دیا کہ اس دن عید منائی جائے جس کو عید خم غدیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عید خم غدیر، اس نام سے اس نے ایک عید لانچ کی مارکیٹ میں بغداد کے اندر۔ وہاں سے یہ سلسلہ چل پڑا۔ سن ہجری 351 سال کے بعد پھر لوگ شیعان علی ہر سال پھر اس کو 18 ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو یہ دن کو عید منانے لگے۔ باقاعدہ جگہ جگہ پہ اس کے پوسٹر چھاپے جانے لگے، بینر چھاپے جانے لگے، اور جلسے جلوس کیے جانے لگے، اسٹیج سجائے جانے لگے، اور ایک دوسروں کو مبارکبادی دی جانے لگی۔ اور ان لوگوں کا منشا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلافت کا اعلان، خلیفہ بنا کر چلے گئے، خلافت بلا فصل جس کو کہتے ہیں، کہ میرے جانے کے بعد گویا کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ان کے منشے کے مطابق کہ میرے جانے کے بعد میرا جانشین اور امت کا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حالانکہ حدیث کے کسی جملے کے اندر آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا۔ پوری احادیث کھنگال کر آپ دیکھو، سیرت اٹھا کر دیکھ لو، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، آپ کو ایک جملہ بھی کہیں ایسا نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے منشے کو پورا کرنے کے لیے جوڑ دیا۔ تو سب سے پہلے اس کی ابتدا جو ہوئی، معز الدولہ جو حاکم تھا اس نے اس کی شروعات کی۔ دوسرے نمبر پہ شریعت میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں بھائی، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ شریعت میں اس لیے کہ شریعت کی اصل جب دیکھی جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے، قرآن کریم کو دیکھا جاتا ہے، دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھا جاتا ہے، تیسرے نمبر پر صحابہ کے عمل کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو کہیں بھی ہم کو اس دن عید منانے کا حکم نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھے، بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھے کہ اللہ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس دن عید منائی ہے یا اپنے قوم کو، اپنے لوگوں کو عید منانے کا حکم دیا ہے، یا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما ان کی زندگی اٹھا کر دیکھو کہ 18 ذوالحجہ ان کی زندگی میں کتنی دفعہ آئی ہوں گی، لیکن ایک دفعہ بھی انہوں نے عید منانے کا حکم دیا ہے؟ ہم ہی لوگوں کو پتہ چل گیا، ہم ہی لوگوں کو عید منانے کا شوق چڑھ گیا۔ اور ان کا اصل چور بتاؤں کہاں پر چھپا ہوا ہے؟ اس دن خوشی منانے کا جو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے اس دن کو 18 ذوالحجہ کو، اس کی وجہ بتاؤں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تاریخ انہوں نے طے کی ہے 18 ذوالحجہ، یہ تاریخ حضرت عثمان غنی داماد رسول رضی اللہ عنہ ان کی شہادت کا دن ہے۔ 18 ذوالحجہ کو جامع القرآن جس کو لقب ملا ہے، قرآن کو جمع کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، وہ بھی ایک بیٹی سے نہیں 2 بیٹی سے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے 2 بیٹی دی ہے جو ان کو دیے، ان کے زندگی میں نے ان کے نکاح میں دے دی، اللہ اگر مجھے 100 بیٹی ابھی دیتا تو ایک کے بعد ایک میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ حضرت عثمان غنی کتنے نیک اور شریف انسان تھے، وہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ جس دن میں نے اس ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی ہے، اس دن سے لے کر آج تک کبھی اپنے اس ہاتھ کو شرمگاہ پہ نہیں لگایا۔ کیا حیا ہوں گی، کیا حیا ہوں گی، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہوں۔ ان کی شہادت کا دن 18 ذوالحجہ ہے۔ تاریخ کے اندر اور بھی ہم کو تاریخ ملتی ہے، اور بھی دن جیسے 12 ذوالحجہ کی بھی تاریخ ملتی ہے، 18 ذوالحجہ کی بھی تاریخ ملتی ہے، لیکن 18 کے بارے میں یہ زیادہ تر رجحان ہے۔ اکثر لوگوں نے 18 تاریخ کو زیادہ تر بیان فرمایا، اور خاص اسی دن عید کے نام پر منانا گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے دشمنی کی علامت ہے، جو کہ اللہ کے رسول کے داماد ہے۔ یہ اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں، 18 ذوالحجہ کو عید مناتے ہیں، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور جیسے ایک سوال ہے، اسلام میں کتنے عیدیں ہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ اسلام کے اندر 2 عیدیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ امت کو بتلایا کہ میری امت پر اللہ نے صرف 2 عیدیں نازل فرمائی ہے، 2 عیدوں کا حکم دیا ہے منانے کا، اس کے علاوہ تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ ان 2 عیدوں کے علاوہ ہمارے لیے کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ پھر یہ عید میلاد النبی اور عید غدیر خم یہ کہاں سے آیا؟ جب دین اور شریعت اور اسلام میں اللہ کے رسول کی زندگی اور صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے تو ہم بھی اس کو نہیں منائیں گے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، مسئلہ بڑا نازک ہے، سنگین مسئلہ ہے۔ اس ویڈیو کو سنیں، غور سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں، اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو شیئر کریں، تاکہ ہمارے جاننے والوں میں کوئی بھی فرقے باطلہ کے بہکاوے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس کا ثواب انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔